میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ اس کا حرکت کرنا تو ایسی صورت میں عمل قلیل سے نماز نہیں ٹوٹا کرتی ہے۔ پھر اگر یہ عمل قلیل ضرورت کے تحت ہے تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ضرورت کے تحت نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، اس میں کراہت تنزیہی ہوگی کہ شریعت اس کو ناپسند کرے گی، زیادہ عمل کرے گا تو گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ تو بلا ضرورت تو ویسی کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جیسے یہ جو ہمارے خصوصاً طالب علم بچے ہوتے ہیں، اسکول کالج کے ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، زیادہ سنن اور آداب سیکھے نہیں ہوتے، اکثر ایسا ہوتا ہے، ہر ایک ایسا نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے، تو یہ زیادہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ نماز پڑھیں گے، یہ کھجا لیا، پھر یوں اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہوں گے، بازو سیٹ کر رہے ہوں گے، اپنی قمیض سیٹ کر لیں گے، تو یہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اگرچہ عمل قلیل ہے لیکن بلا ضرورت ہے، اور یہ مکروہ ہوں گے، اگر زیادہ کریں گے تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے حتی الامکان سکون کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور ضرورتاً عمل قلیل کی مثال جیسے کہ موبائل آپ کی جیب میں ہے اور وہ کوئی بیل آ گئی، کال آ گئی، بجنا شروع ہو گیا، اب آپ نماز میں ہیں، نمازیوں کی نماز میں خلل پڑ رہا ہے، خود آپ کو بھی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو آپ نے بالکل آہستگی سے یوں اندر ہاتھ کر کے، بٹن وغیرہ کا اندازہ تو ہوتا ہی ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا اور پھر نماز پڑھتے رہے۔ تو اس طریقے سے ایک مختصر سا عمل کرنا ایک صحیح ضرورت کی بنا پر اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے کوئی نماز وغیرہ فاسد نہیں ہوتی ہے۔ ایک نماز کو فاسد کرنے والا عمل ہنسنا بھی ہے، ہنسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک دیر سے ایک صحابی تشریف لائے، وہ اعرابی صحابی تھے اور ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی بینائی کی کمزوری کا معاملہ تھا، تو اس زمانے میں کنواں تھا، اس کے ارد گرد منڈیر نہیں تھی، چار دیواری نہیں تھی، تو وہ آئے اور اس طرح ٹٹولتے ٹٹولتے آ کے ایک دم کنویں کے اندر گر گئے۔ تو جو پیچھے جن کو وہ منظر نظر آ رہا تھا، پیچھے جو صحابہ تھے، اور وہ اکثر نوجوان صحابہ ہوا کرتے تھے جو جلیل القدر اور بڑے اور سنجیدہ صحابہ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا کرتے تھے۔ تو اب یہ فطری تقاضا ہے کہ جب ہم کسی کو ٹھوکر لگتے ہوئے اچانک گرتے دیکھتے ہیں تو ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک غیر اختیاری سا معاملہ ہوتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی وہ یقیناً بشریت میں ہم سے بہت زیادہ کامل ہیں، لیکن ایک بشر ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہ فطری تقاضے تھے، لہذا ان میں سے بعض کی ایک دم ہنسی نکل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سماعت فرما لیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جو آپ میں سے ہنسے تھے انہیں چاہیے کہ وہ جا کر دوبارہ وضو کریں اور نئے سرے سے نماز پڑھیں۔ اس سے فقہاء نے نتیجہ نکالا کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہنس پڑتا ہے، اور پھر اس کی قیودات بھی بیان کی کہ یہ نماز رکوع اور سجود والی نماز تھی، اور وہ تمام کے تمام جو ہنسے تھے بالغ تھے، اور وہ جاگتی حالت میں تھے، وہ سوتی حالت میں نہیں تھے، تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی اور طہارت بھی زائل ہو جائے گی، یعنی وضو ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، بس یہ تھوڑا سا مسئلہ عرض کرتا ہوں، پھر جوابات کی طرف آئیں گے، کہ اگر اس سے حدیث سے نتیجہ فقہاء اسلام نے نکالا کہ اگر ایک رکوع و سجود والی نماز ہو اور عاقل بالغ مسلمان جاگتی حالت میں ہنس پڑے تو نماز تو ٹوٹ جائے گی، یہ بے ادبی ہنسنا، اس کے ساتھ ساتھ طہارت بھی زائل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا طہارت کے اوپر ابھی ہم کلام نہیں کر رہے، چونکہ مفسدات نماز کا مسئلہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت نماز میں ہنس پڑتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ لیکن ہنسنے کی تعریف یہ ہے، دیکھیں تین طرح کی ہنسنے میں ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مسکرانا، ہم یہ کہتے ہیں بھی ہنس رہا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں عرف میں اردو میں، لیکن اصل میں یہ تبسم کرنا ہے، مسکرانا ہے۔ مسکرانے میں تبسم کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ مسکراہٹ چہرے پہ پھیل تو جاتی ہے لیکن آواز بالکل بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا ہوتا ہے دہک، دہک کا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ اپنے کان تک پہنچے، دوسروں تک ادھر تین چار ان تک نہ پہنچے، تو اس کو دہک کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے قہقہہ،
قہقہا کا مطلب ہوتا ہے اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کے اطراف کے 4 5 6 آدمی ادھر ادھر کے دونوں سن لیں تو اسے قہقہا کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں نماز میں قہقہا لگانے سے نماز ٹوٹتی ہے، تبسم یا دہک سے نہیں ٹوٹتی ہے۔ ہمارے ہاں جو قہقہا کا تصور ہے جناتی جیسے ہو ہا ہا ہا، ایسا ایک قہقہا ضروری نہیں ہے، بس قہقہا کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ آپ کے اطراف کے 4 5 آدمی سن لیں تو یہ قہقہا ہے۔ تو اگر کوئی دبی دبی ہنسی بھی نکلی ہے لیکن اطراف کے 5 6 آدمی سن لیتے ہیں تو شرعی لحاظ سے قہقہا کہلائے گا اور نماز کے فساد کا سبب بن جائے گا۔ تو لہٰذا اس سے ہمارے وہ نوجوان ذرا درس حاصل کریں جو نماز میں کھی 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 کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں بعض اوقات جمعے میں، عیدین میں، اور پھر وہ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یہ احساس و شعور ہی نہیں ہوتا کہ نماز ٹوٹ چکی ہے، دوبارہ نئے سرے سے نیت باندھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اسی طرح نماز کمپلیٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس نے اس طرح کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے ان نمازوں کی قضا ادا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے پروگرام کے بھی کچھ کویسچنز باقی تھے، ان کے پہلے جوابات لیتے ہیں۔ بچی نے پوچھا کہ ادائے شہادت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی گواہی دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعے کے بہت سارے گواہ ہوتے ہیں، ایسی صورت میں ہر ایک پر کوئی گواہی دینا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی گواہی درکار ہے اور مجھے یقین ہے کہ اور بہت سارے اس واقعے کو دیکھنے والے تھے، وہ دے دیں گے گواہی، تو پھر مجھے وہاں جانا یا گواہی دینا کوئی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اگر ہم گواہی نہیں دیں گے تو مظلوم مارا جائے گا، اس کا مالی نقصان ہوگا، اس کی عزت کا نقصان ہو جائے گا، اس کا جانی نقصان ہو جائے گا، ایسی صورت میں گواہی دینا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک صورت یقیناً فقہا نے لکھی ہے کہ اگر کسی کو اپنی جان کا خوف ہو، کہ مثال کے طور پہ کوئی مظلوم ہی ہے، اس نے کسی پر کیس کیا ہوا ہے، لیکن جن لوگوں پر کیس کیا ہوا ہے وہ بہت ہی ظالم اور سخت ترین لوگ ہیں اور قتل وغیرہ کرنے میں کوئی وہ عار محسوس نہیں کرتے ہیں، اور دنیاوی لحاظ سے بھی ذرا طاقتور قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس افرادی قوت بھی ہے، اوپر تک پہنچ بھی ہے۔ ایسے میں اگر ایک شریف النفس شخص یہ سوچتا ہے اگر میں اس مظلوم کی حق میں گواہی دوں گا تو پھر وہ اس کو شاید یہ کیس جیت تو نہیں سکے گا، وہ لوگ مجھے بھی مار دیں گے، میرے گھر والوں کو مار دیں گے، بے عزت کر دیں گے۔ لہٰذا اگر اب ایسی صورت میں وہ اپنی جان بچانے کی غرض سے اس مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے تو بالکل قابل گرفت نہیں ہے، اس لیے کہ کسی کی مدد کرنے کا حکم اسی وقت ہے جب اپنی جان جانے، اپنے مال کے بہت زیادہ مال کے ضائع ہونے یا زوال عزت کا خوف نہ ہو، ورنہ اپنی جان کی حفاظت دوسرے کی جان کی حفاظت سے زیادہ مقدم رکھی گئی ہے، اپنی حفاظت۔ اسی لیے خودکشی کرنا بڑا گناہ ہے، دوسرے کو قتل کرنا زیادہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو خودکشی کرنا زیادہ بڑا گناہ مانا گیا ہے، حالانکہ ہم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، لیکن اپنی جان کی حفاظت دوسرے کی جان کی حفاظت سے زیادہ فرض رکھی گئی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ لہذا یہ الگ صورت ہے۔ ویسے اگر کوئی خطرہ نہ ہو اور صرف سستی کر کے آدمی سوچے چھوڑے یار کون جائے، اور بیچارہ کوئی شخص مالی نقصان کا شکار ہو جائے گا ہماری گواہی نہ دینے کی بنا پر، یا اس کے ساتھ ظلم ہوگا، اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، تو یاد رکھیں پھر ایسا شخص گناہ گار ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں صرف مردوں کی گواہی درکار ہوتی ہے؟ دیکھیں زنا کے مسئلے میں ثبوت زنا کے لیے 4 مردوں کی گواہی چاہیے، اس میں عورت کی گواہی بالکل مقبول نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں صرف اور صرف مردوں کی گواہی چاہیے۔ باقی اکثر مسائل کے اندر 2 مردوں کی گواہی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں بعض صورتوں میں صرف 1 عورت کی گواہی بھی کافی ہو جاتی ہے، جیسے چاند دیکھنے کا مسئلہ ہے کہ اگر بالکل واضح طور پر مطلع ابر آلود نہیں ہے اور کسی اونچے علاقے میں کوئی خاتون رہتی ہیں، وہ چاند کو دیکھ لیتی ہیں اور وہ گواہی دیتی ہیں کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے، تو ان کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مردوں کی گواہی۔ ہاں اگر مثال کے طور پہ ابر آلود ہے، اس میں پھر ایک جماعت کی پوری گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ تو باقی ہر مسئلے میں تقریباً 1 مرد 2 مردوں کی یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی چاہیے ہوتی ہے۔ چاند کے مسئلے میں بعض صورتوں میں صرف عورت کی گواہی بھی چل سکتی ہے، اور زنا کے مسئلے میں ثبوت زنا کے لیے صرف اور صرف 4 مردوں کی گواہی درکار ہے، اس میں عورت کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا غسل کے بعد وضو کرنا لازم ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو مطہر بنایا ہے۔ مطہر کا مطلب پاک کرنے والا۔
پانی کے اندر یہ وصف اس انداز سے رکھ دیا گیا ہے کہ چاہے آپ اور میں قصد و ارادہ کرے نہ کرے پانی پاک کرے گا۔ جیسے آگ میں جلانے کا وصف اس طرح رکھ دیا گیا ہے کہ آپ اور میں جلنے کی نیت کرے نہ کرے آگ جلائے گی۔ چنانچہ اگر آپ نے آز وضو پہ پانی بہا لیا اور آپ کے وضو کرنے کی نیت نہیں تھی تب بھی آپ کا وضو ہو گیا۔ ہاں فرق یہ ہوگا کہ نیت کے ساتھ وضو کرتے تو ثواب بھی ملتا، لیکن بلا نیت کے وضو کر لیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ چنانچہ اس سے جواب ہو گیا کہ اگر آپ نے غسل کیا ہے تو یقیناً اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا، اور جب اعضاء وضو پر پانی بہہ گیا تو آپ کا وضو ہو گیا، تو جدید وضو کرنے کی حاجت نہیں، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جب انسان غسل کرے تو ساتھ وضو کی نیت بھی حاضر کر لے، تو اس کا پھر وضو تو ہونا ہی ہے، ثواب بھی حاصل ہو جائے گا، اور اسی وضو سے جا کر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے غسل کرنے کے بعد وضو نہ فرمایا اور سیدھے جا کے نماز پڑھی، اس سے بھی اس چیز کی تائید ہو جاتی ہے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے؟ دیکھیں اس کا 100% حتمی شورلی کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا، یہ تو یا تو اللہ ہی بتائے یا اس کے رسول بتائیں، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اکابرین نے ضرور بیان فرمایا کہ انسان اگر چند علامات اپنے اندر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید لگا سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ مثلا جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے آئندہ اس گناہ سے نفرت محسوس کرے، اس سے اپنے آپ کو بہت دور دیکھے، علم سیکھنے کا شوق بیدار ہو، نیکیوں کا شوق بیدار ہو جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے اور گناہوں سے نفرت سی پیدا ہونے لگ جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اب اس کو اپنے بارگاہ میں مقبول ہونے کا راستہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، انسان خالی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرنے کے بعد پھر بار بار قلبی میلان بھی پاتا ہے، گندے لوگوں کی صحبت میں بھی رہتا ہے، برے خیالات جان بوجھ کے ذہن میں لے کر آتا ہے اور منصوبے بناتا ہے کہ پھر یہ گناہ کروں گا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا اگر کسی شخص نے گناہ کیا اور اس پہ توبہ کر لی، پھر دوبارہ گناہ کیا، توبہ ٹوٹ گئی، اب کیا کرے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چاہے انسان لاکھ بار گناہ کرے، لاکھ بار توبہ کرے، اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہیں بشر، ہم انسان ہیں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب توبہ کرتا ہے اس کے دل میں بالکل یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن بتقاضائے بشریت جب یہ کیفیت دور ہوتی ہے، جب یہ ماحول ختم ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بے بس سا محسوس کرتا ہے اور نفس و شیطان غالب ہو کر اس سے گناہ کروا لیا کرتے ہیں۔ تو ہم سے تو گناہ، بشر سے گناہ ہوں گے، فرشتوں سے تو نہیں ہوں گے، انبیاء علیہ السلام سے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ لہٰذا میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مایوسی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر کسی گناہگار سے گناہ ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو، پھر اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے کہ ماں کو رحمت و شفقت بھی ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے، اور ماں کا اصول کیا ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے، بچوں سے ناراض ہو اور پھر بچے اس کے قدموں میں گر جائیں، تو کتنا ہی بڑا قصور کیوں نہ ہو، بچے اگر رو پڑے، قدموں میں گر جائیں، تو ماں کا دل نرم پڑ جاتا ہے کہ نہیں چلو بچے ہیں، رو رہا ہے، دیکھو آنسوؤں سے رو رہا ہے، اتنا بڑا ہو کے رو رہا ہے، تو پھر ماں اس کو معاف کر دے گی، چلو بیٹا جا معاف کیا، تم نے جتنے قصور کیے معاف کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، اس کا کوئی دل نہیں ہے ہماری طرح، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ اگر کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو پھر قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اگر وہ گناہ کر لے تو یہ اس نے غلط کیا، لیکن پھر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 2 دفعہ تو توبہ توڑ چکا ہے، جب بھاگ جا ہم تیری توبہ قبول نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ 50 بار بھی آئے گا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے گی، لہٰذا اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات ہے گناہ ہی نہیں ہونے چاہیے، لیکن خدا نخواستہ بتقاضائے بشریت خطا ہو جائے، نادم و شرمندہ ہو کر رجوع کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا عمل جاری رکھیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ یہ چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 14ویں کا چاند ہے یا نہیں ہے؟ تو 14ویں کا چاند 14 تاریخ کو ہوتا ہے بھائی، آپ کسی بھی عالم سے معلوم کر لیں، کیلنڈر میں دیکھ لیں کہ جو اسلامی تاریخیں ہیں، جب 14 تاریخ آئے گی تو وہ 14ویں کا چاند ہوگا۔ سب سے آسانی، چھوٹے بڑے کو نہ دیکھیں، آپ تاریخ سے دیکھیں، جب 14ویں کی تاریخ آئے گی تو آپ آسمان پہ دیکھیں گا، آپ کو پورا چاند نظر آئے گا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بہت کتے ہو گئے ہیں اور یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں اور برتن میں منہ ڈال دیتے ہیں، تو اس برتن کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو ناپاک قرار دیا ہے،
لہٰذا اور یہ ارشاد فرمایا، اور شروع اسلام میں تو بلکہ جب کتے بہت زیادہ تھے مکہ مدینے کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے برتن سے کتا پانی پی لے وہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے، مبالغے کا حکم تھا۔ پھر یہ حکم بعد میں ختم کر دیا گیا۔ تو کتے کا لعاب ناپاک ہے، اگر یہ برتن کو چاٹ لے یا پانی کے اندر زبان ڈال دے پورا پانی اور برتن ناپاک ہو جائیں گے۔ آپ اس پانی کو تو پھینکنا ہی پڑے گا، پھینکیں، اور پھر کوئی نلکا وغیرہ کھول کے اس برتن کو اس نلکے کے پانی کے نیچے رکھیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی اس کی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو یہ برتن پاک ہو جائے گا۔ پاک کرنا ضروری ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا پختہ قبر کو کلر کر سکتے ہیں، رنگ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ قبر کو بلا ضرورت پختہ کرنا ہی منع ہے، کچی قبر رکھنا ہی سنت کریمہ ہے۔ ہاں، اگر بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی آتا ہے بارش کا اور اس سے قبریں بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے آپ نے پکا کر لیا تاکہ پانی قبر تک آ کے اسے نہ گرائے، یا کفن چور ہیں، کفن چرا کے لے جاتے ہیں، اس سے لاشوں کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، یا اس علاقے میں جانور ہیں جو قبریں کھود کے لاشیں نکال کے کھا جاتے ہیں، اس طرح کی کوئی ضرورت ہو تو پھر قبر کو اوپر سے پکا کرنا شریعت نے منع نہیں کیا ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کریں تو حتی الامکان سادگی کے ساتھ رکھیں۔ یہ زینتیں کرنا، ایسے ایسے ٹائل لگائی ہوتی ہیں، سنگ مرمر اور یہ اور وہ، بڑا اہتمام کرتے ہیں، اس سے کوئی یہ نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ خوش ہو رہا ہوگا، باقی مردوں میں فخر کر رہا ہوگا کہ دیکھو تمہاری قبر کچی ہے، میری ٹائل لگی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے بابا۔ وہ بیچارے اپنے اعمال کے مرہون منت ہیں، اچھے اعمال ہیں تو انہیں ٹائلوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور برے اعمال ہیں اور تو اگر خدا نخواستہ اس کی وجہ سے سزا ہو رہی ہے تو ان ٹائلوں سے کوئی ان کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ تو خواہ کا ایسا پیسے ضائع کرنا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا پیسہ لگانا شریعت کو ناپسند ہے۔ اتنا ہی پیسہ جتنا آپ یہ زیب و زینت پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اپنے مردے کے ایصال ثواب کی غرض سے کسی غریب کو دے دیں، اس سے راحت ملے گی، سکون ملے گا۔ لیکن بعض اوقات کئی ہزار روپے، لاکھ تک لوگ خرچ کر دیتے ہیں قبروں کو خوبصورت بنانے میں، تاکہ لوگ آ کر بس یہ کہیں جی واہ کیا آپ نے اپنے والد صاحب کی قبر بنائی ہے جی۔ اور اس قسم کے لوگ ہی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں جو آ کے اس قسم کے جملے کہہ کر ایک غلط کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کر کے دوسروں میں بھی ترغیب کا مادہ پیدا کر دیتے ہیں، اور دوسرے بھی مقابلے میں قبروں کو اس طرح زیب و زینت دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ ایک کسی لڑکی کا اگر انتقال ہو جائے، لڑکے والے بھی اس کا 40واں کر رہے ہیں، یعنی اگر شادی شدہ تھی تو سسرال والے بھی 40واں کر رہے ہیں اور میکے والے بھی 40واں کر رہے ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں 40واں ہے کیا، پہلے یہ دیکھیے۔ 40ویں دن مردے کے ایصال ثواب کے لیے کھانے وغیرہ کا کوئی اہتمام کیا جائے، پہلے سب لوگ جمع ہو جائیں، قرآن وغیرہ پڑھیں اور دیگر اچھے نیک اعمال کر کے پھر کھانا وغیرہ بھی غریبوں کے لیے یا ان مہمانوں کے لیے پکایا جائے اور پھر اس کو ایصال ثواب کر دیا جائے مردے کو، یہ 40واں کہلاتا ہے 40 دن کی نسبت سے۔ اس کو اگر لازم و ضروری نہ سمجھا جائے، فرض اور واجب نہ سمجھا جائے، کوئی نہ کرے تو طعنہ زنی نہ کی جائے، نہ یہ سمجھا جائے کہ 40ویں دن کریں گے ہی تو ٹھیک ہے، اگر 38ویں دن کر دیا، 42ویں دن کر دیا یہ غلط ہے، اس قسم کی کوئی خرافات نہ ہو تو ایصال ثواب کرنے کی غرض سے ایک دن کا تعین کر لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ہماری اپنی مسجدوں میں جماعت کے اوقات ہم نے مخصوص کیے ہیں، شریعت نے نہیں۔ آپ کو ہم سے پوچھے گا جی نبی کریم نے تو 1:30 بجے ظہر کی نماز کا حکم نہیں دیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو اور وہ آسانی سے آ سکیں اور ایک بڑی جماعت نماز پڑھ سکے۔ اسی طرح یہاں ہے کہ 40ویں میں ایک 40واں دن مقرر ہے، لوگوں کو پتہ ہے، لوگ آ جاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں ایصال ثواب کا اہتمام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ اہتمام ایصال ثواب کا ایک گھر میں ہو، 2 گھر میں ہو، ایک خاندان میں ہو، 2 خاندانوں میں ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا صحیح نیت کے ساتھ، صحیح انداز کے ساتھ، قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھتے ہوئے 50 مقام پر بھی اس طرح ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، قریب ایک اور شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے بلند آواز سے تلاوت کرتے ہوئے آیت سجدہ پڑھ دی، تو اس نماز پڑھنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا فوری سجدہ کرنا واجب ہے یا نماز کے آخر میں کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی خود یہ آیت سجدہ پڑھتا تو اس پہ واجب تھا کہ فوری طور پہ سجدہ کرے، اور پھر مثلا اگر پڑھی آیت سجدہ کرے، پھر کھڑا ہو کے بقیہ قرات مکمل کر کے پھر رکوع سجود کرتا۔
لیکن چونکہ یہ باہر والے نے پڑھی ہے اور اس نے سنی ہے تو لہٰذا سجدہ تو کرنا اس پر لازم ہوگا، لیکن فوراً نہیں، لہٰذا یہ نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد پھر بعد میں یہ آیت سجدہ جو آیت سجدہ پڑھی گئی ہے اس کا سجدہ ادا کر لے گا تو انشاءاللہ بری ذمہ ہوگا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ عالم کا کیا مقام ہے، عالم کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل لوگ قدر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں قدر ایک تو کروائی جاتی ہے اور ایک قدر کی جاتی ہے، تو یہ دونوں ہی چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم جب اپنی قدر کروائے گا لوگ قدر کریں گے، ہم چونکہ خود اپنے آپ کو بے قدر بنا دیتے ہیں اس لیے لوگ ہماری قدر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک عالم دین اپنے علم کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کرے اور لوگ اس کے پاس توقع کر کے آئیں کہ یہ ہمیں علم سکھائے اور ہم اپنی جان چھڑائیں عوام سے اور یہ کہیں کہ جی اس میں علماء کا اختلاف ہے، آتا نہیں ہے لیکن کہتے ہیں علماء کا اختلاف ہے پھر بعد میں بتاؤں گا، یہ جھڑک دیں، ڈانٹ دیں، ڈپٹ دیں، یا اسی طرح اگر کوئی مالدار شخص ہمارے پاس آئے تو فوراً اپنی حاجت اس کے سامنے بیان کر دیں، جی مجھے پیسے چاہیے، جی مجھے یہ کروا دیں اور وہ کروا دیں، تو اس سے پھر اپنی ویلیو انسان گرا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان صحیح طریقے سے علم حاصل کرے، اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کرے، لوگوں کو علم سکھائے اور اپنی حاجات کو محدود رکھے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، خودداری کو قائم رکھے، تو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شخصیت کو باوقار بنا دیتا ہے اور لوگ اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، الحمدللہ ہمارے تمام اساتذہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، میرا کوئی استاد ایسا نہیں تھا جو کسی کے چوکھٹ پہ جا کے ہاتھ پھیلا کر اپنی قدر و قیمت کو زائل کرنے والا ہو۔ میں نے اپنے تمام اساتذہ کو بڑا خوددار دیکھا اور ان کو عوام کے اندر مقبول دیکھا۔ ابھی بھی میرے بہت سارے اساتذہ حیات ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، میں اس کے بڑا سبب اللہ کے کرم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کے بعد یہی سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، علم دوسرے تک پہنچانے میں بخل نہیں کرتے ہیں اور اپنی حاجات کو محدود رکھ کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی ویلیو کو گراتے نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ بہرحال عالم کا بڑا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو عالم کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر میں شہداء اور علماء کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ شہیدوں سے فرمائے گا جنت میں جاؤ اور علماء سے فرمائے گا ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور ایک روایت کے مطابق جنت میں سب سے اعلیٰ مقام انبیاء علیہم السلام کا ہے اور اس کے بعد دوسرا مقام علماء کا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو وعید ہے کہ جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا، یہ صرف حافظ قرآن کے ساتھ ہے یا کسی نے ناظرہ پڑھا وہ بھول گیا اس کے ساتھ بھی ہے، یا کسی نے ایک آدھ صورت یاد کی تھی پھر بھول گیا اس کے ساتھ بھی ہے؟ تو دیکھیں مطلقاً یہ سب کے ساتھ، جو قرآن پڑھ کر بھول گیا، اور بھولنے سے مراد چاہے وہ صورت یاد تھی وہ ذہن سے نکل گئی، یہ بھی اس وعید کے شکار ہوگا۔ کسی کو یاد ہے لیکن اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا، یہ بھی قرآن کی تعلیمات کو بھلانا ہے، اس کے بارے میں بھی وعید ہوگی۔ لہذا اگر کوئی صورت یاد کر کے بھول گیا اس کو چاہیے فوراً دوبارہ یاد کر لے، تو انشاءاللہ پھر اس وعید کا شکار نہیں ہوگا۔ موجودہ پروگرام کے کویسچن لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا اگر کسی کا خاتون کا مہر مقرر تھا لیکن ادا نہ کر سکے اور ان کا وصال ہو گیا تو اب مہر کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ اب تقسیم ہوگا، اس کو مال وراثت کہتے ہیں۔ اگر شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تو یہ شوہر پہ قرضہ ہے، شوہر کو چاہیے کہ پہلے اس مہر کو زوجہ کے مال کے ساتھ ملا دے، کل مال کے ساتھ، اور پھر اس مال کی تقسیم ہوگی شرعی لحاظ سے۔ تو گویا کہ یہ مہر ادا کرنا لازم ہے۔ اس بیوی کے مرنے کے بعد ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ اسے بیوی کے چھوڑے ہوئے کل مال کے ساتھ ملایا جائے گا، گویا کہ اس کو مال وراثت بنایا جائے گا۔ پھر یہ مال وراثت شرعی جو بھی اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، جتنے ان کے ورثاء ہیں ان کے اندر شرعی طریقے سے تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بیوی کا انتقال ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں، تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً نکاح ٹوٹتا ہے، چاہے شوہر مر جائے بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی مرے گی شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن یہ دنیاوی قاعدے قانون کے اعتبار سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی کا انتقال ہوا، شرعی لحاظ سے نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ ایک اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، تو یہ 4 بیویاں اس کے نکاح میں ہوئی۔ اگر یہ نکاح نہ ٹوٹے دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو اب اگر یہ ایک اور نکاح کرے گا 5ویں ہوگی، اور 5ویں سے نکاح کرنا تو حرام ہے، باطل ہو گئی نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بیوی کا یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو دنیاوی قوانین کے اعتبار سے نکاح ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت عدت گزارنے کے بعد نئے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اگر نکاح نہ ٹوٹتا تو کیسے کرے گی؟ لیکن یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے ہے، میدان محشر کے اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ لہٰذا اگر شوہر کا انتقال ہوا، بیوی نے پوری زندگی گزار دی، کسی سے نکاح نہیں کیا، یہ بروز قیامت میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ اسی طرح شوہر نے اس بیوی کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح نہیں کیا، چاہے اس کے بعد 1 2 3 سے بھی کر لیا، یہ چوتھی رہی، میدان معاشر میں جب اٹھیں گے یہ چوتھی بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہے گی۔ تو اخروی لحاظ سے نکاح باقی ہوتا ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر دنیاوی قانون کے طور پر ایسا انسان عمل کر لے کہ اب یہ نکاح میں دوبارہ نہیں آ سکتی ہو اس کے، تو پھر وہاں پہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جیسے میں نے مثال دی، شوہر کا انتقال ہوا، عورت نے عدت گزار کے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا، اب یہ اس کی بیوی بن گئی نا۔ اب میدان معاشر میں یہ نہیں کہ پہلا شوہر آئے گا اور یہ کہاں تھی میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، آؤ چلے ہم چلے جنت کے اندر، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو دوسرے شوہر کی بیوی ہو چکی ہے، اب اس کے ساتھ ہی رہے گی، یہ اس کے ساتھ نہیں آ سکتی ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ شادی کا جو پہلے جو جوڑا دلہن جس میں رخصتی ہوتی ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، لیکن ایک ہی رات پہنا جاتا ہے، اس کے بعد نہیں پہنتے۔ اس جوڑے کا کیا کیا جائے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو؟ کیا غریب کو دے دیں؟ دیکھیں وہ جوڑا باقاعدہ اپنی قیمت رکھتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ مرنے والے کا جو بھی مال باقاعدہ قیمت رکھے گا وہ مال وراثت ہوگا، لہٰذا اس مال کی بھی قیمت لگائی جائے، اور اگر بالفرض وہ صدقہ کرنا بھی ہو قیمت لگا کر اس قیمت کو، جیسے شوہر چاہتا ہے کہ کسی کو دے دے چلیں، تو اس کی قیمت وہ کل مال میں ملائے، اس کو چاہے صدقہ کر دے، سب کے مشورے سے دیگر ورثہ راضی ہو جائیں، مال ملا دیں، پھر اس پیسے کو مال وراثت کے طور پہ تقسیم کیا جائے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ بغیر ورثہ کی، دیگر ورثہ کی اجازت کے بغیر اسے ویسے ہی صدقہ کر دیں، کیونکہ وہ مال وراثت بن چکا ہے اور دیگر ورثہ کا اس میں حق شامل ہو چکا ہے۔ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ ایک حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے حرام حلال مکس کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ دیکھیں اگر اس کو جدا کرنا ممکن ہو، مثلا بہت سارا مال کمایا، حلال بھی تھا حرام بھی تھا، اپنے ذہن میں سوچیں کتنا حرام ہوگا، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ، اگر دل مطمئن ہوا اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اتنا پیسہ صدقہ کرنے کی کوشش کریں، صدقہ کر دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بری ذمہ فرما دے گا۔ اور اگر ایسا کوئی اندازہ نہیں ہے، اتنا مکس ہے تو پھر صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر واقعی کوئی ندامت سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ بخیل کے لیے کوئی آیت یا حدیث وغیرہ میری نظر سے نہیں گزری، قرآن پاک میں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ جو ان کو مال دیا گیا ہے وہ ایک توق کی شکل میں ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یعنی گرم کر کے گلے میں ڈالا جائے گا، ایک اژدہا بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس قسم کے مضامین بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخیل جنت سے دور اور دوزخ کے قریب ہے، اس لیے بخل سے بچنا چاہیے۔ ایک جو آخری مجھے کویسچن تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں جتنا سمجھاؤں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کوئی انجیکشن لگایا تھا اور اس سے کچھ پیسے دینے تھے اور پیسے نہیں دے سکے، وہ ان کے اوپر باقی ہیں، اب کیا کریں؟ دیکھیں اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کوئی پیسہ آپ کے پاس رہ گیا، اب مالک کا پتہ نہیں ہے، اس مالک کی طرف سے آپ اس پیسے کو صدقہ کر دیں، مسجد میں دے دیں، غریبوں کو دے دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو آپ سے راضی فرما دے گا۔ ایک بھائی نے کہا کہ والدین آج کل کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو، بیوی کہتی ہے والدین کو چھوڑ دو، شوہر کہاں جائے؟ شوہر کہیں نہ جائے، وہ اسی گھر کے اندر رہے اور حکمت سے کام لے۔ دیکھیں کبھی بھی یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہ کریں، اگر صرف ماں کے آنسو دیکھ کر فیصلہ کیے، بیوی سے پوچھا تک نہیں، غلط فیصلہ ہوگا۔ اگر بیوی کا غصہ دیکھ کر یا بیوی کی ناراضگی دیکھ کے فیصلہ کیا، ماں سے پوچھا بھی نہیں، غلط فیصلہ ہوگا۔ اس لیے دو فریقین کی سنیں اور پھر پیار اور محبت سے علیحدہ علیحدہ دونوں کو سمجھائیں، بیوی کی غلطی ہے اس کو سمجھائیں، والدہ سے غلطی ہوئی ہے تو دائرہ ادب میں رہ کر والدہ کی خدمت میں گزارش کریں اور پیار محبت سے رہنے کی تلقین کریں۔ اگر دونوں فریق آپ کی نہیں سنتے ہیں تو درمیان سے نکل جائیں اور آپ کہیں کہ بھئی آپ گھر کے افراد ہیں، عورتیں ہیں، خود ہی اپنا معاملہ نپٹائیں، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بروئے ذمہ رکھیں، ورنہ ماں کے کہنے میں آ کر بیوی پہ ظلم کیا، بروز قیامت پھنسیں گے، اور بیوی کے بہکائے میں آ کر ماں جیسی عظیم ہستی کے ساتھ ناروا سلوک کیا، آخرت کی بربادی ہے۔ اس لیے واقعی ایک پل صراط ہے اور اس پل صراط سے ہر شوہر کو گزرنا ہے جہاں جوائنٹ فیملی وغیرہ ہوتی ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس کو فیس کریں، اور فیس کرتے ہوئے اگر تھوڑا بہت غلطی رہ بھی جاتی ہے، آپ نے دیانتدارانہ انصاف کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، انصاف کا دامن تھامنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت انشاءاللہ آپ سے درگزر فرمائے گا۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ طالب علموں کو پیسے لے کے نقل کروا دیتے ہیں، بعض ویسے رحم آ جاتا ہے نقل کروا دیتے ہیں. صحیح ہے، دیکھیں نقل کرنا حرام ہے، یہ گناہ ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور اس میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ اعینوا یا عباد اللہ، حدیث میں آیا کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو یہ مدد کرنے کا حکم ہے، اس لیے یہ بھی مدد، وہ جائز مدد کا حکم ہے، یہ ناجائز ہے. بلکہ اس قسم کی آیت اور حدیث کو اس طرح کی ناجائز چیز کے لیے پڑھنا بھی گناہ ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے. لہٰذا نقل کروانا بالکل گناہ ہے. جو ٹیچرز ایسا کروائیں گے، ایکسٹرنل ایگزامینر ایسا کرواتے ہیں، وہ بالکل گناہ گار ہوتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. ابھی یہ 2 کویسچن ہیں، لیکن اس کا جواب تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ رہ گیا میں بعد میں نیکسٹ پروگرام میں ضرور دینے کی کوشش کروں گا. کوشش کیجئے کہ آپ ہمارے پروگرام ریگولر طور پہ دیکھیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں. میرا ای میل ایڈریس mufti.akmal.qtv2@gmail.com ہے. آپ یہاں پر اپنے میل بھیج سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ان کے فوری طور پہ جواب دینے کی. ڈیلے ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ سینکڑوں میلز ہیں، ان کے بھی آخر ایک حق ہوتا ہے جس کی پہلے میل آئی ہے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کا جواب بھی ہو جائے گا. اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ساتھ عطا فرمائے، میدان محشر میں ان کی شفاعت عطا فرمائے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں. وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی.